سراج اور منیر، میرے آقا کی دو صفتوں کو ذکر کیا گیا۔ حضور سراج بھی ہیں یعنی روشن نور، حضور نور بھی ہیں۔ منیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو اپنے نور سے دوسروں کو چمکا دے، جو دوسروں کو منور کرنے والا ہو، دوسروں کو نور بنانے والا ہو۔ یہ بھی میرے آقا کی عظمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی وجہ سے صحابہ چمک اٹھے، اہل بیت چمک اٹھے، ساری امت چمک اٹھے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا نور بنا کر بھیجا۔ یہ حضور کی صفت منیر ہے، اللہ نے حضور کو منیر بنا کر بھیجا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف فرما تھے، حضور بیان فرما رہے تھے کہ قیامت کا دن ہوگا، حوض کوثر پر اللہ مجھے کھڑا کرے گا، پھر مسلمان آئیں گے میرے ہاتھ سے جام کوثر پئیں گے۔ جب حضور حوض کوثر کی تعریف اور وضاحت فرما رہے تھے، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی امت کی تعداد لاکھوں کروڑوں اربوں میں ہوگی، حضور پچھلی امتیں بھی حوض کوثر پر، آپ کی امت بھی حوض کوثر پر، یا رسول اللہ حوض کوثر پر میدان محشر میں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ پہچانیں گے کیسے؟ تو سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکم سیمن لیست لأحد غیرکم، فرمایا اللہ تمہیں ایک ایسی نشانی میدان محشر میں عطا فرمائے گا، اے میری امت، تمہارے علاوہ کسی اور امت کو وہ نشانی نہیں دی جائے گی۔ حضور سے پوچھا گیا نا آپ پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا ایک نشانی ہے، میں تمہیں پہچان لوں گا، لکم سیمن لیست لأحد غیرکم، فرمایا اللہ تمہیں ایک نشانی، ایک ایسی عطا فرمائے گا جس کی وجہ سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ کیسی نشانی ہوگی جو اللہ صرف ہمیں عطا فرمائے گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تاریدون علیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میرے پاس آؤ گے غرم محجلین، اے میری امت تم سب کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ حضور کی برکت کی وجہ سے اللہ حضور کی امت کو قیامت کے دن نور عطا فرمائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی صفت منیر کہ خود بھی نور ہیں، اپنی امت کو بھی نور بنا رہے ہیں۔ قیامت کے دن جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، بازو بھی چمک رہے ہوں گے، پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، سر پر مسح کرتے ہیں، سر بھی چمک رہا ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تم میدان محشر میں حوض کوثر پر مجھ محمد کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے آؤ گے، اللہ تمہیں ایک نشانی عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہو گیا کہ تاریدون علیہ غرم محجلین، فرمایا تم سب کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ کیا پچھلی امتیں وضو نہیں کرتی تھی؟ کیا پچھلی امتیں نمازیں نہیں پڑھتی تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن حضور کی برکت کی وجہ سے، میرے آقا کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے میدان محشر میں یہ صرف حضور کی امت کو یہ ہمیں اعزاز دیا جائے گا کہ ہم دور سے پہچانے جائیں گے کہ وہ دیکھو حضور کی امت آ رہی ہے۔ یہ میرے آقا کی صفت ہے منیر کہ خود بھی روشن، خود بھی نور ہیں، دوسروں کو بھی نور کر رہے ہیں، اپنی امت کو بھی نور علی نور فرما رہے ہیں۔ پچھلی امتیں نمازیں پڑھتی تھیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور شب معراج تشریف لے کر گئے 50 نمازوں کا تحفہ واپس لے کر آ رہے تھے، حضرت موسیٰ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ کیا کہا تھا حضرت موسیٰ نے؟ یہی کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، سفارش کرو، نمازیں کم کروا کر آؤ، میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں کہ وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی امت بھی نمازیں پڑھتی رہی۔ قرآن کریم کے اندر ہے، سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے جب تک زندہ رہوں گا زکوٰۃ بھی دیتا رہوں گا، نماز بھی پڑھتا رہوں گا۔ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ بھی نمازیں پڑھتے رہے، حضرت موسیٰ بھی نمازیں پڑھتے رہے، پچھلی امتیں نمازیں بھی پڑھتی رہی، وضو بھی کرتی رہی، لیکن ان امتوں کو قیامت کے دن اللہ یہ عظمت نہیں عطا فرمائے گا جو عظمت آخری نبی کی اس امت کو اللہ عطا فرمائے گا کہ میدان محشر میں جب جائیں گے ان کے وضو والے سارے کے سارے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ ہے صفت منیر کہ اللہ نے سراجم منیرہ بنا کر میرے آقا کو کائنات کے اندر بھیجا، خود بھی نور، امت کو بھی نور بنانے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحدید کا اگر مطالعہ کیا جائے قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر کہ اذ یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، ایمان والے بھی اٹھیں گے، مومن بھی اٹھیں گے، منافق بھی اٹھیں گے، کافر بھی اٹھیں گے، ہر کسی کا حشر ہونا ہے۔ تو ایمان والوں کی کیا شان ہوگی؟ اللہ ایمان والوں کو ایک ایسا خاص نور عطا فرمائے گا کہ منافقین ایمان والوں کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے کہ مہربانی کرو
اپنے اس نور کی روشنی میں ہمیں بھی چلنے دو، اتنا اندھیرا، اتنی ظلمت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، تمہاری تو عظمت ہے کہ اللہ نے تمہیں نور عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے ایمان والے منافقوں کو کیا کہیں گے، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہ جاؤ جاؤ پیچھے لوٹ جاؤ، جاؤ اپنا نور خود تلاش کر کے لاؤ۔ یعنی وہ یہ کہیں گے کہ دنیا میں جاؤ نا، جاؤ وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے ڈنکے بجاؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کو دل سے مانو، اپنا نور لے کر آؤ، ہم تمہیں نور نہیں دیتے۔ کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ حضور کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہمیں، جب ہم قبروں سے اٹھیں گے اس وقت بھی ہمیں نور عطا فرمائے گا، اس وقت بھی میرے آقا کی صفت منیر کا اظہار ہوگا کہ اللہ نے حضور کو سراج بھی بنا کر بھیجا تھا، منیر بھی بنا کر بھیجا تھا، حضور خود بھی نور تھے، اور میرے آقا کے نور کی برکت کی وجہ سے میرے آقا کی ساری امت قیامت کے دن چمک اٹھے گی۔ اللہ نے یہ کمال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔